جی السلام علیکم، میرا نام نوید ہے اور آج میں آپ سے اس یہ مخاطب ہوں کہ ہمارا ایک بیچ ہے جس کا نام الاقصی ماسک ہے۔ اس بیچ کے بارے میں بہت سے لوگوں نے ہم سے بہت بار پوچھا ہے کہ اس کا کیا کنسیپٹ ہے اور اس کو ساریاز نے کیوں بنایا ہے۔ تو آج میں آپ کو اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ براک وال ہے جو میں آپ کو کہہ رہا تھا، اور یہ وہ دیوار ہے براک وال جس کے آگے یہ کھڑی۔ یہ ڈوم آف راک ہے، یہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ یہ کس نے بنایا تھا، اور یہ مسجد الاقصی عمرانی کے اپوزٹ سائڈ پہ مسجد الاقصی ہے۔ تو یہ جو نیچے آپ کو چھوٹی سی مسجد نظر آ رہی ہے یہ حضرت عمر نے کنسٹرکٹ کری تھی۔ تو یہ دیکھیں اس کے اندر براک وال کے اندر ہم نے وہ براک وال کا دیا ہے، ڈوم دیا ہے ہم نے، اور اس کے اندر یہی چیز آپ کو بتانے والی تھی کہ یہ جو کریسنٹ اس کے اندر مطلب جب حضرت ابراہیم نے وہاں کنسٹرکٹ کیا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان نے کیا تھا۔ اب حضرت سلیمان جو تھے ان نے یہ حضرت ابراہیم کے تقریباً 1200 سال کے بعد آئے۔ تو 1200 سال کے بعد آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 1200 سال تک کیا یہ کنسٹرکٹیڈ نہیں تھی؟ تو یہ غلط ہے، یہ بیسیکلی حضرت ابراہیم نے ہی اس کو کنسٹرکٹ کیا تھا، اور حضرت سلیمان نے اس کو اس چھوٹی ٹیمپل کو جو آپ کہتے ہیں اس کو انہوں نے اس کے اندر وہ تھوڑا اس کو ماڈیفائی کر کے اس کو بڑا آپ کہہ لیں کہ کر دیا تھا انہوں نے۔ تو اس وجہ سے اس کو یہ چیز آپ تو یہ حضرت ابراہیم نے پھر کنسٹرکٹ کی تھی، حضرت سلیمان نے اس کے اندر پہلا ٹیمپل بنایا۔ کے بعد پھر تقریباً 300-400 سال کے بعد سیکنڈ ٹیمپل بنا، سیکنڈ ٹیمپل بھی گر گیا۔ اب یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کے اندر اگر میرے پاس پکچر میں نے رکھی ہیں، یہ دیکھیں، یہ دیتے ہیں جو جوز ہیں یہودی، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ماڈل، یہ والا ماڈل تھا کہ انہوں نے کنسٹرکٹ کیا کہ یہ فرسٹ ٹیمپل اور سیکنڈ ٹیمپل ایسا تھا۔ اگر آپ ان کے باقی لوگوں کو دیکھیں تو یہ بیسیکلی یہ ماڈل ہمارا جس طریقے سے کنسٹرکٹ خانہ کعبہ ہوا ہوا ہے کیوب کے اندر، تو بیسیکلی اللہ کی جو مسجد تھی جس کو ہم مسجد کہتے ہیں، کیونکہ ڈومز ہم جس کو گنبد کہتے ہیں، گنبد اور مینار یہ دونوں مسلمانوں کی کنسٹرکشن کے اندر بہت لیٹر سٹیجز کے اندر 1000 سال کے بعد آپ کہہ رہے ہیں یہ ایڈ ہوئے ہیں۔ مینار تو رومنز نے میرے خیال میں اسٹارٹ کیے تھے، لیکن اس سے پہلے جب حضرت ابراہیم کے ٹائم پہ آپ کہتے ہیں تو جس طریقے سے خانہ کعبہ انہوں نے بنایا تھا، خانہ کعبہ بیسیکلی انہوں نے اللہ کا گھر بنایا تھا اور وہ اللہ کی عبادت کے لیے ہی بنایا تھا، تو وہ جو بیت المقدس ہے وہ اسی طرح کا یہ ماڈل دے رہے ہیں کہ اگر آپ ان کی اسٹڈی کریں تو یہ آپ کو جو کریں گے اسی طرح کا ٹیمپل۔ اب کہنے کو یہ اس کو ٹیمپل کہتے ہیں، ہم اس کو مسجد کہتے ہیں۔ اب ٹیمپل اور مسجد بیسیکلی اس کا مقصد یہی ہے کہ عبادت کی جگہ، تو ہو سکتا ہے اس کو مسجد کہتے ہوئے انہوں نے ٹیمپل کا نام دے دیا، اور گنبد اور مینار جو ہیں یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا لیٹر سٹیجز میں اڈاپٹ ہوئے ہیں۔ تو اس سے کافی یہ چیز کنفرم ہوتی ہے کہ یہ بیسیکلی الاقصی جو ہے وہ حضرت ابراہیم نے ہی کنسٹرکٹ کیا تھا۔ اب اس کو اگر ہم آگے جائیں تو یہ دیکھیں یہ میں نے ہی بنایا تھا جب ہم اس کو کنسٹرکٹ بنا رہے تھے، بیچ کو ریسرچ کی تھی، تو اس کے اندر کافی لوگوں نے مجھے کہا تھا اس کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آتی، لیکن کیونکہ کام اور بھی ہمیں امپورٹنٹ کرنے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے میں نہیں کر سکا۔ تو یہ اگر آپ دیکھیں تو کعبہ کے بعد اگر آپ ادھر آئیں تو شروع میں اوپر تو ٹیمپل آف سولومن یہ ڈیٹس ہیں۔ بیبیلونینز نے ان کو، عراقی جن کو کہتے ہیں بیبیلون کے اندر سے، انہوں نے نمرود کی قوم، انہوں نے ان کو بریک کیا۔ 576 میں دوسرا ٹیمپل بنا، اور رومن بیزنٹائن جو تھے، جو کرسچنز نہیں تھے بیسیکلی، انہوں نے ان کو کرائسٹ آئی جیزس کرائسٹ جو حضرت عیسیٰ تب تک آئے نہیں ہوئے تھے، تو رومن بیزنٹائنز نے ان کو دوبارہ توڑا سیکنڈ ٹیمپل کو۔ اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ آئے تو اس کے بعد یہ ٹیمپل نہیں بنا، اس جگہ پہ کچھ نہیں تھا۔ حضرت عمر نے جب ہم نے پہلی دفعہ جو بیت المقدس کو مسلمانوں نے چھڑایا ہے ان کے قبضے میں سے، تو جب حضرت عمر وہاں پہنچے تھے تو پہلی چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ حضرت عمر کے اسٹرکٹ آرڈر تھے کہ آپ کسی بھی چیز کو ڈیمیج نہیں کریں گے۔ تو اس لیے آپ امیجن کریں کہ 6 مہینے تک اور 6 منتھس یہ سیج کرتے رہے مسلمان فوجی جو تھے، کیونکہ اس وقت جو جروسلم تھا وہ چھوٹا سا جروسلم تھا، ٹیمپل ماؤنٹ اور تھوڑی سی چیزیں جروسلم میں، تو 6 مہینے مسلمان باہر بیٹھے رہے کیونکہ ان کو آرڈر نہیں تھا کہ وہ
اندر جائیں اور مطلب جس میں ڈیمیج ہو سکے. 6 مہینے کے بعد انہوں نے سرنڈر کیا اندر سے. پھر حضرت عمر کو بلایا گیا. حضرت عمر آئے حضرت علی سے. انہوں نے جو میں نے آپ کو پہلے بھی وہ ٹیمپل ماؤنٹ کے اوپر پہنچے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ وہاں انہوں نے بہت ہی گن ڈالا ہوا تھا اور بڑے نا مطلب برے طریقے سے اس جگہ کو رکھا ہوا تھا. بیسیکلی اس کی امپورٹنس ان کے لیے جو کرسچنس تھے اور جو یہودی تھے بیسیکلی اس جگہ کی ان کے لیے کوئی امپورٹنس نہیں ہے سوائے اس چیز کے کہ یہ ایک ماؤنٹین ہے جو ہائٹ کے اوپر ہے. لائم اسٹون کی ماؤنٹین ہے اور وہاں سے جیروسلم پورا نظر آتا ہے. تو وہ ایک گارڈ ٹاور کے طور پہ اس کو یوز کرتے ہیں. نہایت ہی انہوں نے اس کا برا حشر کیا ہوا تھا. تو جس کے اوپر انہوں نے حضرت عمر نے وہاں صفائی کروائی اور اس کے بعد کنسٹرکشن زمین لیول کروائی اور پھر وہاں ایک مسجد بنائی جس کو مسجد الاقصی کے ساتھ میں مسجد ہے. تو وہ مسجد انہوں نے بنا دی اور وہ وہاں جو گولڈن والا آپ کو ڈوم آف راک ہے وہ وہاں نہیں تھا تو انہوں نے وہ کنسٹرکٹ کر کے تو وہاں چھوٹی سی مسجد بنائی. تو اس کے بعد حضرت عمر نے جب یہ پہلی فتوحات ہم نے کی ہیں اس کے بعد تقریباً آپ یہ کہیں کہ 500 سال تک مسلمانوں نے اس کو ہولڈ کیا. ڈفرینٹ مسلمانوں کے جو وہ تھے ڈائنسٹیز آئی ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. پھر 705 کے اندر عبد المالک آئے. عبد المالک امیت کے جو ایک خلیفہ تھے. انہوں نے وہ ڈوم آف راک بنایا اور اس کے پیچھے بھی مسئلہ تھا کہ اس وجہ سے انہوں نے ڈوم ادھر کنسٹرکٹ کرایا جو گولڈن والے ڈوم والی آپ کو مسجد نظر آتی ہے. اس کے بعد انہوں نے ارتھکویک آیا یہ مسجد ٹوٹ گئی. پھر دوبارہ سے اس کو ریکنسٹرکٹ کیا گیا. امیت کا دور چلا گیا. عباسی آ گئے. عباسیوں نے اس کو دوبارہ کنسٹرکٹ کیا اور پھر سے دوبارہ ایک ارتھکویک آیا. پھر یہ ڈیمیج ہو گیا کیونکہ وہ جگہ بڑی فالٹ لائنس کے اوپر ہے. اس کے بعد یہ فاطمیز آ گئے. فاطمیز میں الازہار نے منتصر باللہ یہ 2-3 ان کے فاطمیز. تو فاطمیز بیسیکلی افریقن ٹرائبس تھی. ناٹ افریقن جو نیچے ساؤتھ افریقن یعنی ایجپٹ اور اوپر والے. تو فاطمیز مسلمان ہی تھے. فاطمیز نے اس کو کافی کنسٹرکٹ کیا لیکن فاطمیز کے دور کے اندر جو ایشو آیا کہ فاطمیز کی جو یورپ والی سائڈ پہ جو مسلمان تھے سلجوق جس کا آج کل ڈرامہ بھی دیکھتے ہیں ارطغرل غازی اور وہ سلجوق جو تھے بیسیکلی سلجوقوں کی فاطمیز کے ساتھ بہت سخت کلیشز ہو رہی تھیں اور ان کی لڑائی ہو رہی تھی. تو جب فاطمیز کے اوپر کروسیڈ وار کرسچنز نے اور یہودیوں نے دیکھا یہ موقع اچھا ہے تو انہوں نے جب یہ فاطمیز کے اوپر اٹیک کیا تو فاطمیز بہت زیادہ ویک ہو چکے ہوئے تھے. تو اس لیے فاطمیز سے یہ قبضہ کروسیڈز کے اندر ہولی وار ڈکلیئر کر کے انہوں نے یہ 1099 یہ آپ دیکھ رہے ہیں کروسیڈرز نے کیپچر کیا. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دس از دا فرسٹ ٹائم ان 1000 ایئرس کہ جب وہ لوگ انہوں نے اس کو قبضہ کر سکے. اس سے پہلے کبھی بھی ان کا قبضہ یہودیوں کا یا عیسائیوں کا ایز سچ نہیں رہا. اور یہ بیزنٹائن تھے تو وہ لادین تھے. ان کا اپنا ایک ریلیجن عجیب سا تھا اور اس سے پہلے بیبلونینز کا اپنا تھا. تو یہ اس کے بعد کیا ہوا کہ جب الاقصی کے اندر انہوں نے قبضہ کیا تو فرسٹ کروسیڈ کے اندر ان کی ایک یونٹ تھا ایک فورس تھی جس کو نائٹس ٹیمپلرز کہتے ہیں. ٹیمپلر نائٹ بیسیکلی آپ یہ کہہ لیں کہ مولوی لیول ان کے جو کرسچنس کے ہوتے ہیں لیکن تھے نہیں وہ بیسیکلی. لیکن ان کی وہ اوتھ تھا کہ وہ ڈائریکٹ جو اتھارٹی ہے پوپ جو کیتھولک پوپ کی اتھارٹی ہے اس کو پوپ کو رپورٹ کرتے تھے. تو اور وہ کسی کنگ کے تو ڈفرینٹ کنگز نے یہ فرانس کا کنگ تھا برٹش کنگ سے جو کرسچنس تھے کروسیڈرز تھے انہوں نے یہ اٹیک الائنس میں کیا ہوا تھا. تو وہ اس کے اندر انہوں نے ان سے یہ چیز کی کہ ہم پوپ کی اتھارٹی ہے اور وہ ایک یونٹ بنا ٹیمپلر نائٹس کے نام سے. تو ٹیمپلر نائٹس نے جب یہ فاطمیز ویک ہو چکے تھے فاطمیز کو ہرایا تو اس کے اندر واہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیمپلر نائٹس کی بھی بہت زیادہ ہوگی. تو ٹیمپلر نائٹس آئے اور انہوں نے جیروسلم میں جب یہ کروسیڈ فرسٹ کروسیڈ میں آئے ہیں تو کرسچن ہسٹورینز اگر آپ کرسچن ہسٹورینز کو پڑھیں مسلمانوں کو چھوڑ دیں تو وہ کہتے ہیں کہ قتل و غارت کا بازار انہوں نے گرم کر دیا اور 80,000 بندوں کو انہوں نے قتل کیا جو فوجی نہیں تھے. اور انہوں نے کہا کہ جب ہم ٹیمپل ماؤنٹ پہ پہنچے تو ہمارے نیز تک ہمارے گھٹنوں تک خون
کے اندر اور ہم ماری جا رہے تھے، جو ہمارے ہاتھ آتا تھا مسلمان، تو انہوں نے بروٹلی وہ انویژن کی اور انہوں نے وہ قبضہ کر دیا ادھر۔ اب جب یہ قبضہ ہو گیا تو مسلمانوں نے یہ چیز دیکھی کہ یار یہ تو مسئلہ خراب ہو گیا، تو پھر ان کی جو ڈویژنس تھی ان کے اندر وہ یونیفائی ہوئے، اور یونیفائی ہو کے انہوں نے 1187 میں انہوں نے تقریباً آپ کہہ لیں 88 ایئرس کے بعد، یہ دیکھیں ایوبیت جو تھے، ایوبیت نے 1187 کے اندر آ کے اس کو دوبارہ سے ری کیپچر کیا۔ اب